الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. بیٹھ جائے جو بھائی جہاں کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے. یاتر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستوں بزرگوں پوری زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی مرحمت فرمائی ہے بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو یہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی, پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی, پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. دیکھیے اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستوں بزرگوں یہ وقت قیمتی اور بہتر جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں گے. نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے ہے, گزر رہا ہے. اس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتہ ہے. آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے, آج کے دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. جو گھڑی گزر گئی, جو وقت گزر گیا, جو مہینہ, جو ہفتہ, سال گزر گیا, اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم اس تھوڑے سے وقت کو, تھوڑی سی زندگی کو قیمتی بنائیں. اور زندگی قیمتی بنتی ہے عملوں سے. اس لیے کہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, بلکہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اعمال کہتے ہیں کہ بدن سے نکلنے والے ہم جو ہر وقت صبح سے شام تک جو کام ہمارے بدن سے نکلتے ہیں, جو کام ہم کرتے ہیں, دیکھنا ہے, سننا ہے, چلنا پھرنا ہے, سونا ہے, کھانا پینا ہے, کمانا ہے, خرچ کرنا ہے, شادی بیاہ ہے, یہ سارے جو کام کیے جاتے ہیں یہ انسان کے اعمال کہلائے جاتے ہیں. یہی اعمال غیر بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, اور یہی اعمال مسلمان بھی کرتا ہے. فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. جس کی جتنی زندگی اس نمونے کے مطابق ہوگی, اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوگی, اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہوگی, اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوگا. اور جس کی جتنی زندگی اس سے ہٹی ہوئی ہوگی اس طریقے سے, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے حیثیت ہوگا, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے قیمت ہوگا. اس لیے ہم اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند رہیں. دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگا رکھی ہیں, ہر انسان کے ساتھ. اور نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے, نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے, ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکا بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس لڑکے کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے, تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی, ملک کے اعتبار سے آئے گی, کیونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے, نسبت بڑی ہے. ایک کسی درزی کا بیٹا ہے یا دھوبی کا بیٹا ہے تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی. گھر کے اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ درزی کا بیٹا ہے, دھوبی کا لڑکا ہے, اس کی نسبت دھوبی کی طرف ہے, اس لیے اس کے اوپر ذمہ داری اس کے اعتبار سے. اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے, اس کے اعتبار سے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری اس کے اعتبار سے, کہ بادشاہ کی ملک کے اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی. ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں, بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں. کہ پہلی نسبت کہ ہر انسان سب سے پہلے عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے. اور دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے.
تو یہ دو نسبتیں ہیں. تو نسبت بڑی ہے اس لیے ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے کہ میری زندگی میں دین کیسا آئے، میں دین پر کیسے چلوں. یہ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ بندہ بن کر زندگی گزارے. پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں پہ اس کو لے کر پھرے اور دوسروں تک پہنچاوے. یہ بھی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، اس امت کو دی گئی ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، کہ دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہے، اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو وہی اللہ کے یہاں اتنا ہی وہ بے حیثیت ہے. اور اگر دوست بزرگوں، اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو پورا کرے، اس لیے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے تو ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اور ایک کو پورا نہ کرنا یہ بھی فقر کا ذریعہ بنے گی. کہ اپنی ذات سے جو دیندار ہے، اپنی زندگی میں جو دین ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ساری چیزیں ہیں اپنی زندگی میں، پورا دین ہے، لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانی دنیا میں ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. تو ایک ذمہ داری وہ پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا. اچھا، اگر کوئی دوسروں ہی کے لیے ساری تقریریں، ساری تحریریں، ساری چیزیں، سارے اصول، ساری باتیں دوسروں ہی کو پہنچانے میں، دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے اور خود اپنی زندگی دین سے خالی ہو، عمل سے خالی ہو، تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی کہ خود اپنی زندگی میں تو عمل نہیں ہے لیکن دوسروں میں تبلیغ کر رہا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعد اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں. تم ہمیں دین بتلاتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکات، ساری چیز تم بتلاتے تھے، تو اس پر ہم نے عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں گئے ہیں، تو تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ وقت قیمتی ہے اور یہ زندگی قیمتی ہے اور ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ یہ قیمتی ہے. نہیں تو زندگی بھی بے قیمت ہو جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں کہ میری زندگی میں دین کیسے آئے، اس کی فکر. اور دین آتا ہے انسان کے اندر یقین کے راستے سے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا اس کے اندر اعمال اس کے وجہ سے اس کے اعتبار سے نکلیں گے. تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند ہونا ہے. ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت پر رحمت فرمائی ہے، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے.
اور ان 5 چیزوں میں زندگی کی پوری زندگی آ گئی اس کے اندر. اگر ہم غور کریں تو ان 5 نعمتوں میں، ان 5 چیزوں میں پوری زندگی آ گئی اس کے اندر. ایک ہے کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے، کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. اللہ کیا مقبول ہے اس لیے کیونکہ اس میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے. تو وہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کے دین پر چلنے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. تو جوانی کی عبادت، تو جوانی کی قدر کہ بڑھاپے سے پہلے. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے کہ اس کی قدر کرو کب سے، کہ تنگ دستی سے پہلے. حالات پلٹ جاتے ہیں فوراً، کاروبار پر، چیزوں پر حالات آ جاتے ہیں کہ صدقہ خیرات پہلے کر سکتا تھا کہ اب نہیں کر پاتا کیونکہ حالات آ گئے. تو مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے. اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اور آگے بڑھیں گے. بہت سارے لوگ تو گھر جائیں گے، بہت سارے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ کی راستے کی قدر کیا ہے، خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، ایسی 40 دن اخلاص کے ساتھ کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 بڑے پروانے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، جو اس کے لیے جو 40 دن اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے. ہم نے وہ وقت کو فارغ کیا، خالی اوقات کہ ہم نے یہاں کو وقت کو فارغ کیا ہے. کوئی کام نہیں ہے، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ بیوی بچے، نہ دوست احباب، نہ کسی خوشی میں جانا، نہ کہیں غمی میں جانا. ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے. خالی اوقات کی قدر بتلا رہا ہوں کہ اگر ہم 40 دن اس پر عمل کر لیں گے تو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملیں گے. اور اگر یہاں نکل کر اس کی قدر نہ کی، اس حدیث پر عمل نہ ہوا، تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں مشغولی آ گئی ہے. کام آ گئے، گھر والوں کے، کچھ بیوی بچوں کے، کچھ دوست احباب کے، کسی کی خوشی میں چلے گئے، کہیں چلے گئے کہ 37-38 دن تک پڑھتے رہے، ایک دن تکبیر اولا نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا، کسی وجہ سے بھی نکلی ہو. تو خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. اور تندرستی کی، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. اور زندگی کی قدر کرو دوستو بزرگوں موت سے پہلے. کہ یہ 5 چیزیں بتلائی ہیں کہ 5 چیزوں کی قدر 5 چیزیں پہلے. تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. اور پھر خالی اتنا نہیں ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے تو ان کو جیسا چاہو، جہاں چاہو، جس طرح چاہو، ہم جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر چلے جائیں. کہ نہیں، پھر ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا، پوچھا بھی جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لی جائے. 4 باتیں جب تک نہ پوچھ لی جائے کہ آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا. کہ جوانی کہاں گزاری ہے، کہ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا. حلال کما لیا، میرا ہو گیا، میں چاہوں جہاں چاہوں جس طرح چاہوں استعمال کروں، کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کہاں کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. کہ یہ 4 سوال کہ یہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا. اور ایسی عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا اور ایسی عدالت میں سنوائی ہوگی، وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ کوئی وکیل کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. آدمی کا سچا اپنے سامنے آ جائے گا. اور بلکہ رجسٹر اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رجسٹر سامنے کر دیے جائیں گے کہ اپنا رجسٹر دیکھ لو اور اپنا محاسبہ خود کر لو. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کیا کرتوت کرائے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اپنی مرضی استعمال کرنے کے لیے نہیں دی ہیں، بلکہ یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ اس طریقے پر، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو کام، یہی کام غیر بھی کرتے ہیں، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، سونا جاگنا، یہ سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، لیکن کہ ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے، ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آؤ، اس طریقے کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرو۔ اگر ان طریقوں کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو تو آخرت میں تمہاری پوچھ ہوگی، نہیں تو کل قیامت کے دن دوستو بزرگوں ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو انعامات بے شمار اللہ تعالیٰ کے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا میں چلا گیا، چاہے اس دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، سارے اسباب اس کے پاس ہوں، اگر ایمان کے بغیر چلا گیا تو کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں اگر سارا سونا چاندی بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ایمان۔ آج دوستو بزرگوں ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے۔ اور ایمانی قدر و قیمت کیوں نکلی ہوئی ہے؟ کیونکہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس چیز کے اوپر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر محنت کی ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ تو ایمان ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے ملا ہے، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ جیسے وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے، خاندان مسلمان، دادا مسلمان، باپ مسلمان، ہم مسلمان ہیں، گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ ہم بھی مسلمان۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی تاکہ ہم جہاں پر ہوں اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ آج مسلمان نے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو کھو دیا ہے، اس لیے بہت سستا ہو گیا ہے مسلمان اور مسلمانوں کا خون۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی۔ کہ کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا یعنی ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا تو اللہ کے ہاں یہ قدر ہے میری اور آپ کی کہ اس ایک ایمان والے کی وجہ سے اس ساتوں زمین و آسمان کے نظام کو باقی رکھا جائے۔ اس وقت تو کروڑوں مسلمان ہیں الحمدللہ کہ سب دنیا سے چلے جاویں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا۔ یہ قدر ہے اور قیمت کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں جو دعوت تبلیغ والا کام دیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں نکل کر جب آدمی 7 مہینے میں، سال میں، 4 مہینے میں، چلنے میں ہر وقت مسجد میں رہ کر اللہ کو بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو سنتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے، وہی ایمان ہوتا ہے کہ جب اللہ سے ہونے کا یقین ہو گیا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے۔ بدن سے نکلنے والے اعمال کا بگاڑ یقین کی خرابی ہے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں تو یقین کا صحیح ہونا ہے۔ تو یہ قدر قیمت بتلائی۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر یہ قدر و قیمت ایمان کی ایسی اتری ہوئی تھی کہ صحابہ نے پھر اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو کہ برداشت کیا ہے، اور کوئی چیز بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے، کوئی چیز بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے تو اس کو قربان کیا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی کہ اس کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، ہر مصیبت کو، اور اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے۔
اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی راحت آرام کہ ساری چیز اس چیز پر لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت انسان کے اندر اتر جاتی ہے. کہ صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا، اور اس ایمان کے لیے جو کچھ اپنے پاس تھا سب کے سب جھونک دیا. ایک صحابی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ، حالات بتلاؤ جو تم پر آئے ہیں، پیش آئے ہیں، ابھی ایمان لیا ہے. تو ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی. حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا خباب ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہنے کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے. تو ایمان لانے کی وجہ پر یہ حالات آئے تو یہ تکلیف مصیبتیں آئی کہ اس کو برداشت کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی قربانی دیتا ہے. آپ حضرات نے ماشاءاللہ قربانی دی، پرسوں بارش ہو گئی، آپ حضرات واپس گئے، پھر واپس آئے. اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے اس قربانی کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے. آمین. تو جو بھی کام کرتا ہے ایمان والا کہ وہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور مومن جو عمل کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کوئی کیا کہے گا، کہ اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جس طریقے سے مجھے کرنے کو بتلایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق میں کرنے والا بن جاؤں. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. کسی معاملے میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. کہ انہی دو چیزوں میں کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر اگر ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں تو خدا کی قسم ہم ناکام ہیں. تو اس کی پرواہ نہیں کرنی. محنت کرا تھا کہ مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ دوسری نہیں ہوتی. تو جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے. کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا، ہماری اس قربانی کا کہ کہیں بدلہ ہمیں اس دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے. یہاں تو جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا آخرت کے اعتبار سے. اس پر رویا کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے، حکومت آئی ہے تو حکومت، مال آیا ہے تو مال، کہ اس کو بھی قربان کیا ہے. دوستو بزرگوں، ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ہم یہ قصے سنتے رہتے ہیں، سارے قصے ہیں کتابوں میں، لیکن اصل یہ ہے ہم ان قصوں کو سن کر ان قصوں سے اثر لینے والے بنے، اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں. اس نیت اور ارادے سے سنیں کہ ہم صحابہ کی زندگی پر عمل کرنے والے بنیں گے. قربانی دی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا.
ان صحابی نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا۔ یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں، کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جانے پر 10 گنی بڑی جنت، اور کہاں کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ۔ تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت بھی دے، اور پوری بھی نہیں، جتنی عرب کی بادشاہت ہے سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی کہ ایمان کے مقابلے پر جو کچھ آیا ہے کہ اس کو قربان کیا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اچھا نہیں مانتے تو چھوڑ دیا جاؤ، چلے جاؤ، کہ نہیں، دوسری چیز دھمکی۔ اور دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں، آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے یا کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے، وہ 2 چیزوں سے کرایا جاتا ہے، 2 راستوں سے۔ سیدھے راستے سے ہٹانا ہو یا کوئی غلط کام کرانا ہو، وہ 2 راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک تو لالچ، تو لالچ کو تو یہ جواب دیا۔ دوسری چیز دھمکی، دھمکی سے کام کرایا جاتا ہے کہ یہ کام کر دو، یہ اس راستے سے ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں یہ کریں گے، یہ کریں گے، تو یہ دھمکی دی جاتی ہے۔ تو ان صحابی نے لالچ کا جواب دیا۔ اور دوسری چیز دھمکی۔ دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں، ایمان والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اور حالات اس لیے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ خالی یہ کہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آزمائش آتی ہے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم کیا اخبار کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آتی ہے، اور آزمائشیں آتی ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے اوپر آزمائش آئیں گی۔ وہ آزمائش ہے، وہ حالات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اوپر آئے تھے، وہ حالات ہم پر نہیں آنے والے ہیں، کیونکہ ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ صحابہ ایمان کے اعتبار سے قوی تھے، ان کے اوپر بڑے حالات آئے، لیکن ایمان کے اوپر حالات آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے عقل مند، کہ وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے، حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتا ہے، حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے۔ آپ دیکھو اس وقت اسباب کے اعتبار سے اور راحت آرام کے اعتبار سے زندگی دنیا میں اس وقت جتنی فراوانی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے، ہر اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے لے لیے، ڈاکٹری اعتبار سے لے لیے، کمانے کے اعتبار سے لے لیے، تجارت کے ہر اعتبار سے اس وقت جتنی فراوانی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اس وقت دنیا جتنی پریشان ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اس لیے کہ اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں مجموعی طور پر، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے، ہمیں راضی کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے حالات کے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، ناگوار ہمارے لیے ناگوار ہوں گے، جیسے سوال آج پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ یہی اصل چیز ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی چیز آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو نبی کے حکم کے ذریعے سے امت کو یہ حکم ہے کہ ہر موقع پر، ہر چیز پر، ہر مصیبت، پریشانی، آفت پر کہ نماز کو پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی،
قحط زبردست قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے قحط کی وجہ سے، کہیں چارہ نہیں۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی۔ وہ صحابی سو گئے، اور سوتے ہوئے خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کو تو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تو تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست تجھے عطا فرمائی تھی اللہ نے، تو تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ، یہ صحابی اٹھے اور اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ یہ ہے خیر کی بات کہ آدمی کا جو بھی کام ہو، دین کا یا دنیا کا، جو مشورہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کی رہبری فرماتا ہے۔ فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے قحط سالی آئی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلہ منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے اور ادھر ادھر سے، اور حالات تو آئے ہیں، قحط سالی تو آئی ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے؟ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور زیادہ بڑھ رہے تھے، اور جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو فوراً پلٹ دیا۔ آج بھی دوستو بزرگوں، ان حالات کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے طرف سے، اور پوری امت کی طرف سے ہر مسلمان اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے موت تک ہر ایک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسری چیز، ان صحابی کو یہ دھمکی دی کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، اس دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا، اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا اب یہ ڈر گئے، اب ایمان سے پھر جائیں گے۔ پھر ان کو بلایا اور ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے میں نے تجھ سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی اور میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ ایک ہی جان ہے وہ قربان ہو رہی ہے، آج تو 100 ہوتی تو سب کی سب میں قربان کرتا تیرے نام پر۔ دوستو بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اپنے دین کی کمی کا، اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو۔ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ کوئی آدمی ملازم ہے، کسی آدمی کی دکان ہے، تو کیونکہ احساس ہے اندر، تو کوئی نہیں کہے گا آپ نے کل دکان نہیں کھولی تھی تو آج تو کھول ہی لو، کل آپ کام پر نہیں گئے تھے، ملازمت پر نہیں گئے تھے تو آج چلے جاؤ۔ یہ اس کے اندر خود ہی احساس ہے۔ اللہ کرے یہ احساس ہمارا ایمان کے اعتبار سے ہو جائے، جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ہر وقت ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، اپنے دین کی طرف سے فکر مند، اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے ان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے باہر نکلے یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ان سے کہا تو انہوں نے کہا کتنی بڑی بات، سبحان اللہ، کیسے کہہ رہا ہے حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے وجہ بتلائی
کہ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا آپ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب بالکل نرم ہو جاتے ہیں، گویا بالکل ہمارے سامنے اندر ایک کیفیت تیار ہوتی ہے. اور جب گھر چلے جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آ گئے، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو گئی. اس لیے مقامی کام کو کہا جاتا ہے پابندی سے کرنے کے لیے کہ جو چلے 4 مہینے میں جو ہم پر رنگ چڑھا ہے، چلے 4 مہینے میں جو اندر کا یقین بنا ہے اور جو ایک رنگ چڑھا ہے، اگر مقامی کام کو کرتے رہیں گے تو وہ رنگ اور وہ اندر کا یقین باقی رہے گا. اور اگر مقامی کام کو چھوڑ دیں گے تو جو رنگ چڑھا تھا وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے گا. پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی. جیسے کوئی نئی گاڑی خریدے، نئی گاڑی خریدے اور لا کر کھڑی کر دے تو وہ کھڑے اس کے پرزے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کھڑی رہی ہے. اور اگر کوئی پرانی گاڑی خریدے اور لا کر چلاتا رہے تو وہ چلتی رہتی ہے، سال میں کبھی کبھار سروس کے لیے جاتی رہتی ہے. ہم مقامی کام کرتے رہیں گے تو چلتے رہیں گے، اور سال میں سروس کے لیے چلے 4 مہینے میں نکلتے رہیں گے تو چلتے رہیں گے. اور اگر کھڑے ہو گئے تو پھر جہاں تھے پہلے پھر وہیں پہنچ جائیں گے، پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی صحیح کرنے کی. تو اس لیے ہمیں تو کہنے لگے حضرت ابوبکر یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں. تو اتنی سی بات پر کہ اندر گھر میں آ کر اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، نبی کی مجلس میں اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا. اس لیے دوستو بزرگوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو اندر کے یقین کو بدلنے کی ضرورت ہے. اندر کا یقین بدلتا ہے دعوت کے ذریعے سے. جتنی دعوت دیں گے، جتنی اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، سنیں گے، اندر کا یقین بدلے گا. اور جتنا اندر کا یقین بدلے گا، بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے. تو دعوت کے ذریعے سے یقین کا بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے اندر کی غفلت کا ختم کرنا. آج غفلتیں بھی ہمارے اندر خوب ہیں. اور کیوں ہے؟ کیونکہ غیر اللہ کو بول رہے ہیں، غیر اللہ کو سن رہے ہیں، غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم جہاں ہوتے ہیں غیر اللہ کا دھیان اندر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی مسجد میں اللہ کے راستے، اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں بھی غیر اللہ کا دھیان ہے. کوئی دکان میں گھوم رہا ہے، کوئی تجارت میں گھوم رہا ہے، کوئی کھیتوں میں گھوم رہا ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور غیر اللہ کا دھیان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم نہیں کر رکھا ہے. تو ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لے جائے گا تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے اپنی غفلت کو ختم کرنا. تو جتنا باوضو قبلے کی طرف منہ کر کر دھیان سے اپنی 3 تسبیح کو پورا کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی. جتنی اپنی اندر کی غفلت ختم ہوگی، اللہ کا دھیان آئے گا، اتنا ہی عمل کرنے کے اندر مزہ آئے گا. آدمی کو جب یہ چیز پتہ چل جائے کہ میری نماز فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، لڑکے کو طالب علم کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میری نماز میرے استاد دیکھ رہے ہیں تو اس کو ایک تصور ہے کہ استاد دیکھ رہا ہے تو کتنی اچھی نماز پڑھے گا. تو استاد دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہے تو اچھی سے اچھی نماز پڑھے گا. جب یہ تصور ہمارے اندر مستقل آئے گا، اترے گا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرے اس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، میری نماز کو اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا خوف اندر ہوگا تو پھر اس عمل کو آدمی اچھے سے اچھا کرنے کی فکر کرے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا. جن بھائی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں، اور جن بھائیوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے. جزاک اللہ. سبحان اللہ.